जी سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے اور یعقوب کا لقب بنی اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹوں، اور وہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں تمام انبیاء کرام تشریف لائے، جو کہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور لاسٹلی حضرت عیسیٰ تھے، اور وہ تمام کے تمام جو نبی تھے وہ حضرت یعقوب کی نسل سے تھے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہی پروگریسو ہیں، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے تھے، ان کی نسل سے کوئی نبی بھی نہیں آیا، ان کی نسل سے صرف ایک ہی نبی آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنی اسرائیل اپنی اس نوازش پر جو اللہ نے ان کو کی تھی بہت اترایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں، جبکہ بنی اسماعیل کو وہ امی جین کہا کرتے تھے، یعنی ان پڑھ ہیں، ان کو تو کوئی پتہ نہیں کہ شریعت یا نبوت کیا ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 5ویں سپارے کا رکوع نمبر 5 آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو، انعمت جو میں نے انعام کی ہے، علیکم تم کو، واوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرے وعدے، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کو، وایایا اور مجھ ہی سے، فرحبون تو تم ڈرو۔ یہاں پر اب خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب کی اولاد تھے، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، اور ان کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم کے 2 صاحبزادے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تھے۔ حضرت اسحاق کی نسل سے حضرت کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے آگے سے قبائل سے ان میں سب سے پہلے نبی جو حضرت یوسف تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے ہیں، اور ان انعامات کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یاد رکھنا ہے۔ تو ایک چیز جو ذہن میں رکھیں آپ کہ کسی بھی نعمت کو کبھی بھی فور گرانٹیڈ نہیں لینا۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اس کو یاد کریں، اور اس کو اس کی ہی حکموں کے مطابق استعمال کریں۔ تو 2 چیزیں یہاں سے ہمیں پتہ چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں، اور فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو، اور دوسری میرے وعدے کو وفا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم میرے ساتھ اپنے کیے گئے وعدے کو وفا کرو گے تو تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو میں بھی وفا کروں گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے، یہ نہیں ہے اللہ کی ہم سے دوستی کہ ہم غلط کریں یا درست کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں گے، ہمیں اپنے کرنے کے کام کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں جب سے سمجھ میں آ گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو تھوڑا سا گائیڈ لائن پرووائڈ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلت میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ اولا کافرن پہلے کافر بھی اس کے، ولا اور نہ تشترو تم خریدو بآیاتی میری نشانیوں کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر، وایایا اور مجھے سے، فتقون تو ڈرو۔ اب دیکھیں کہ پچھلی آیت میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ تھا، اور اس آیت میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یاد کروایا کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے تم پر نازل کیا ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے وہ کتاب جو تمہاری شریعت ہے اس کی بھی، اور اسی کے پہلے انکار کرنے والے تم نہ ہو جاؤ۔ یہ خطاب دراصل اس وقت کے یہود کے ساتھ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان کر بھی اللہ کے نبی کی بات کو رد کر رہے تھے، ان کی شریعت کو رد کر رہے تھے۔ تو اس کی وجہ پیچھے کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ان کی اپنا حسد تھا، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن وہ بنی اسماعیل سے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدے بھی تم نے کیے، تمہیں معلوم بھی ہے، تمہارے پاس شریعت بھی ہے، کتاب بھی ہے، لیکن تم خود اللہ کی ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہو، اور اپنی ذاتی خواہشات کو اس پر فوقیت دیتے ہوئے اس نبی کو جھٹلا رہے ہو۔ ایسا نہ کرو، سب سے پہلے تمہیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اور باقی لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینی چاہیے
تو اس کو چھپاؤ مت، تصدیق کرو اس کی اور اس کو کنفرم کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نبی پر ایمان لاؤ۔ تو سب سے پہلا مطالبہ جو بنی اسرائیل سے اور اس وقت کے یہود سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو وعدے اللہ نے تم سے کیے ہیں اللہ پورے کرے گا، تمہیں فضیلت یافتہ قوم بنا کر دنیا میں بھیجا، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی اپنے وعدے پورے کرنے ہوں گے، اور ان وعدوں میں سب سے پہلا وعدہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ، نہ خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اب ان کی ایک عادت تھی جب کوئی ان سے پوچھتا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں ذکر موجود ہے، تو وہ بات کو، حق اور باطل کو چھپا کر ایک حق اور باطل کا مرغوبہ سا بنا کر پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان کو تنبیہ کی ہے، ان کو وارن کیا ہے کہ ایسا نہ کرو، یعنی حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو، حق اور باطل سیپریٹ رہنے چاہیے۔ تم ان دونوں کی کو آمیزش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور جو تمہارے پاس ایک حق نصیحت ہے، ایک فیکٹ ہے، ایک خبر ہے، تم اس کو چھپا کر ایک غلط بات دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہو۔ یعنی یہاں پر ان کی رپورٹنگ جو وہ کر رہے ہیں اس نبی کے بارے میں، اس کی ٹیکنیک کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ وہ صحیح فیکٹ کو چھپا کر ایک ایسی خبر پاس کر رہے ہیں جس میں حق تو ہے لیکن بہت زیادہ باطل بھی ہے، ان دونوں کو ملا کر وہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ کمنٹری آپ کر سکتے ہیں آج کی میڈیا کی جو بگ ہمارے پاس آئیکونک فگرز ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور اپنے ایک غلط ایجنڈا کو پروو کرنے کے لیے اس کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ وہ حق کو ہی نہ حق بنا کر دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے بھی منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز قائم کرو، اقامت الصلاۃ ہم پہلے بھی پیش میں پڑھ کے آئے ہیں، اس کو ریپیٹ کر لیجیے۔ نماز کو پوری پابندی سے اس کی شرطوں کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، اور اس میں کوئی irregular نہیں ہوں گے، آپ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دیا ایسا نہیں ہوگا۔ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی ان کی شریعت میں رکوع نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ اس میں جماعت کو التزام کے ساتھ پکڑنے کا حکم آ گیا۔ تو نماز، زکوٰۃ اور عبادت میں جماعت کا حصہ بننا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، نماز ادا کرنا مسجدوں میں جا کر، یہ بھی ان کو اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وعدے یاد کروا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو احکامات دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈانٹ کے انداز میں ان سے سوال پوچھا، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو ناسا لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، لوگوں کو تم ایک روحانی پیشوا بن کر ان کو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا سکھاتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی کتاب کی تلاوت، کتاب کا حکم، کتاب تمہارے پاس ہے، پھر تم اس میں سے لوگوں کو اچھی اچھی نصیحت کی باتیں بھی بتاتے ہو، لیکن خود کو کیوں نہیں اس کیٹیگری میں کنسیڈر کرتے؟ تو اس میں ان کی ایک سپیریورٹی کمپلیکس بھی آ گیا کہ ہمیں دوسروں کو بتانا ہے لیکن خود عمل نہیں کرنا۔ تو ایسی بری عادتیں رکھنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بری عادت کو نشاندہی کر کے، پوائنٹ آؤٹ کر کے سمجھایا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، پہلے خود نیکی کرو اور پھر دوسرے انسانوں کو اس چیز کا حکم دو۔ پھر ان کو حکم دیا گیا وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ نماز کی ادائیگی، لَكَبِیرَةٌ، دشوار ہے، إِلَّا، مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ تو جب بھی تمہیں کوئی تکلیف، تنگی، پریشانی، مصیبت آئے تو اللہ سے دعا کرو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ صبر کرو، اس کیفیت پر
تو نماز کی ادائیگی ایک دشوار کام ہے. تو دیکھیں پچھلی آیت میں بھی نماز کا ذکر ہے اور پھر نماز کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آسمانی کتاب کے حاملین کے لیے اپنی نماز کی حفاظت ایک بہت ہی اہم کام ہے، اور جو اس کو ضائع کر دیتے ہیں وہ اللہ کے انعامات کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں. نماز کی ادائیگی، یہ نماز کی ادائیگی بہت ایک بھاری کام ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں بہت سے ادوار آتے ہیں. کبھی آپ صحت میں ہیں تو کبھی آپ بیماری میں ہیں. ان بوتھ کیسز آپ کو نماز ادا کرنی ہے. کبھی آپ سفر میں ہیں تو کبھی آپ حضر میں ہیں. تو یہ کن کو نماز کی ادائیگی مشکل نہیں ہوتی؟ جو اپنی آخرت کو، اللہ کی ملاقات کو ذہن میں رکھتے ہیں، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. تو جب آپ کو ایک بگ میٹنگ ڈے کا ایک ہر وقت احساس ہے تو اس کی پریکٹس آپ دنیا میں کر کے جاتے ہیں، کہ اپنے اللہ کے سامنے 5 وقت کھڑے ہونے کی پریکٹس، اللہ کے ساتھ گفت و شنید کی پریکٹس. تو جب آپ کی یہ پریکٹس دنیا میں ہی ہوئی ہوگی، جیسے آپ انٹرویو نہیں ہوتا تو آپ اس انٹرویو کی بہت زیادہ پریکٹس کریں تو آپ کو انٹرویو ڈے والے دن آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ملاقات کے لیے جو اللہ کو ذہن میں رکھتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی پریکٹس کرتے ہیں نماز کے ذریعے. اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ہمیں جب اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو ہمیں اپنی اس پریکٹس کو روزانہ کی بیس پر ضرور کرنا ہے اور نہیں چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 46 آیات ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہیں جی. اس کو اب ریپیٹ کریں جلدی جلدی اس کے مضمون کو. تو سب سے پہلے تو پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنی نعمتیں یاد کروائیں اور اپنے وعدوں کو اور یاد کروایا کہ جو میرے وعدے تم نے میرے ساتھ کیے ہیں ان کو پورا کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مورل ٹریننگ کر رہا ہے کہ سب سے پہلے اس نبی پر ایمان لاؤ اور اس کا انکار نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اور پھر اس کے بعد جب رپورٹنگ کرتے ہو تو کریکٹ رپورٹنگ کرو. اس میں کوئی بھی حق اور باطل کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، حق کو چھپا کر غلط بات کو پروموٹ نہیں کرنا. نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور جماعت کا حصہ بنتے رہنا ہے. لوگوں کو نیکی کا حکم دینے سے پہلے خود عمل کر کے دکھانا ہے. A leader leads by his action. اور کتاب کی جب تم تلاوت کر رہے ہو تو تمہیں اس بات کو، یہ رسپانسبلٹی اب زیادہ بگ ہو گئی ہے. اور پھر نماز اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیں. نماز کی ادائیگی اور صبر کی ادائیگی مشکل ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے نہیں؟ جو اللہ سے ملاقات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور یہ یاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. 5 رکوع ہم نے الحمدللہ آج کور کر لیا، اور ساتھ ہی ہمارا پہلے پارے کا ربع بھی مکمل ہوا الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم. جی تو سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے جن 7 نصیحتوں کا ان کو ذکر کیا، ان کو آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کے ریکوائرمنٹ تھے ان سے، اور یہی ریکوائرمنٹ ہے ہم سے. اللہ کی نعمتوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کی بارش ہم پہ کی ہے کسی بھی فارم میں، اس پر اللہ کا ہی شکر ادا کرنا ہے اور اس کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے. تو نعمت کو یاد رکھنا ہے، نعمت کو بھولنا نہیں ہے. اور نعمت کو یاد رکھنا سب سے بڑا کیا کام ہے کہ ہم اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں. تو جو نعمت ان کو ملی تھی، نعمت ہدایت، اللہ نے فرمایا اس نعمت کو فردر کنٹینیو کرو، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرو، اس نئے نبی پر ایمان لاؤ، اور اس نبی پر ایمان لانے کا جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا اس کو پورا کرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے ہی سب سے پہلے تو تمہیں ایمان لانا تھا اور تم ہی سب سے پہلے منکر ہو گئے. یہ کیسی روش ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور ہر حال میں ڈرنا ہے. اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ اللہ سے کرنی ہے اور ہر خوف کو اللہ کے تابع کر دینا ہے. پھر اس کے بعد جو ان کی میڈیا ایتھکس تھا یا میڈیا پالیسی تھی کہ وہ اپنی پسند سے انفارمیشن پاس کرتے تھے اور کچھ چھپاتے تھے اور کچھ ظاہر کرتے تھے، اور پھر خبر کو یوں ٹوسٹ اینڈ ٹرن کرتے تھے کہ جو ان کا اپنا اسپیسیفک ایجنڈا تھا اس کے مطابق اس کو لے کر چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، خبر کو درست پاس کرو، حق اور باطل کو مت آپس میں غلط ملت کر کے پیش کرو اور حق کو مت چھپاؤ. تم جانتے ہو کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، اس مجرمانہ غفلت پر تمہیں پکڑ آ سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اپنی عبادات کو فوکس کریں، یعنی نماز،
زکوٰۃ، باجماعت نماز، ان ساری چیزوں کو فوکس کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بہت ہی بری حرکت یہ کرتے ہو تم کہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہو لیکن خود کو بھول جاتے ہو، ایسا کام تم نے نہیں کرنا۔ ایک تعجب کی بات ہے کہ ایک داعی خود عمل نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لاسٹلی جن کو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ جب بھی کبھی تکلیف آ جائے تو واویلا نہیں کرنا اور ہلکا پن کردار کا ظاہر نہیں کرنا، بلکہ صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے۔ یہ ایک بہت بھاری کام ہے صبر اور نماز، لیکن جس کے عقیدے کی اصلاح ہو چکی ہو اور جس کو یہ یقین ہو کہ اس نے اللہ سے ملنا ہے تو اس کو یہ دونوں کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں، مشکل نہیں رہتے۔